بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس لال رنگ کی بچھیا کو حاصل کر لیا ہے کہ جسے وہ پچھلے 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے؟ اور اس گائے کی بچھیا کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس لال رنگ کی بچھیا کی عمر جیسے ہی 3 سال ہو جائے تو اسے فوراً مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر پر ذبح کیا جائے، اور پھر اس ذبح کی ہوئی بچھیا کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے، تبھی یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ پوری کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی ہی کو گرا کر وہاں وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا تھرڈ ٹیمپل بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیادوں میں لال رنگ کی بچھیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دی تو اسی دن ہمارا اصلی مسیحا دجال آ جائے گا اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو دوستو، یہودیوں کو وہ لال رنگ کی 5 بچھیا پچھلے سال 2022 ستمبر میں مل چکی ہے کہ جن کے ذبح ہونے میں اب صرف 3 سے 4 مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ سبھی بچھیا پورے 3 سال کی ہو جائے گی، اور ان کی مقدس کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہو تو انہیں ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل ہی کا ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل ہی نے جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 میں مشہور فلسطینی لیڈر یاسر العرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا، اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آخر یاسر العرفات کی پارٹی کمزور پڑی، اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یاسر العرفات کو راتوں رات ایسے شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں ہے۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا تو اس میں بھی اسرائیل ہی کی ایک بڑی سازش تھی، ہو سکتا ہے، کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کی سبھی خفیہ ایجنسیوں میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ایجنسی اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی جس کو موساد کہتے ہیں وہی ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی ایسی ہے کہ اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت اپنی نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت دنیا کے کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے۔ کچھ ریسرچ کے مطابق 7 اکتوبر کو موساد نے خود ہی حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لے، اور پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنائے، اور اپنی تلاش کی ہوئی لال بچھیا کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لانے کا راستہ آسان کرے۔ دوستو، ہمیں پتا ہے یہ سب سننے میں آپ کو یہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کی مقدس کتابوں کو جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس وقت اسرائیلی یہودی فلسطین کے اندر ایسے حالات کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، اور آخر امریکہ جو کہ عیسائی دھرم کو فالو کرتا ہے وہ اس وقت یہودیوں کا قدم قدم پر ساتھ کیوں دے رہا ہے، جبکہ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہودی اور عیسائی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے کٹر دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ مسیح کو سولی پر لٹکایا تھا، حالانکہ اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ دوستو، اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ملے گا کہ یہودی اور عیسائی ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے کہ جس کی مان کر وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارا مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم دنیا کے 3 سب سے بڑے دھرموں یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔
خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پر پیدائش ہوئی تھی، اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے اس مسجد اقصی کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، کہ جو ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے مکہ اور مدینہ۔ لیکن 2000 سال پہلے جب ٹائٹس نامی عیسائی بادشاہ نے یروشلم شہر پر حملہ بولا تو یہودیوں کی اصل عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے اس عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے کہ جسے یہودی پکڑ کر آج بھی رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، جلدی سے دنیا میں ہمارے اس مسیحا کو بھیج دے تاکہ پوری دنیا پر پھر سے ایک بار ہماری حکومت قائم ہو سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک یروشلم شہر پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اپنے طور پر کچھ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلامی سرحدیں بڑھنے لگی اور بڑے بڑے ملک اسلامی حکومت میں شامل ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر فلسطین کو بھی فتح کر لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر مسجد اقصی میں جو دوسرے بادشاہوں کے ذریعے جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اسے صحیح کیا گیا، اور مسجد اقصی کو ایک نئی شکل دے کر وہاں نماز کا سلسلہ قائم کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، اب یہودی کتابوں کے مطابق ان کا اصلی مسیحا دجال تبھی آئے گا جب اس مسجد اقصی کو گرا کر یہاں تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہودیوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ لال رنگ کی 5 بچھیاں ذبح کر کے اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں رکھے۔ دوستو، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں بچا؟ صرف 3 سے 4 مہینوں کی ہی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 لال رنگ کی بچیوں کو تلاش کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے، اور اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسرائیل امریکہ کے سپورٹ سے اپنی اس جنگ کو روکنے والا نہیں، بلکہ جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی لیے اسرائیل پچھلے کچھ سالوں سے برابر اپنے پاس ایسے ہتھیار جمع کر رہا تھا اور خود کی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وہ جنگ شروع ہونے والی ہے کہ جس کا ذکر سبھی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی کہ جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد دجال اور حضرت امام مہدی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہی سب کچھ ہوگا کہ جس کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ دوستو، اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر کچھ بیداری پیدا کریں۔ یہودی و عیسائی تو اپنے مذہب کے سلسلے میں ہر طرح سے چوکنا ہے، اور انہیں اچھی طرح یقین ہے کہ ہماری کتابوں میں جو باتیں لکھی ہے وہ سب کچھ ہو کر رہے گی، جبکہ ان کی کتابوں کو تو پوری طرح بدل دیا گیا ہے، ان میں اکثر جھوٹی باتیں شامل کر دی ہے، اصل جو کتابیں تھی وہ نہیں رہی۔ لیکن ہمارا قرآن تو آج تک صحیح سلامت محفوظ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر ہی نہیں۔ یہودی و عیسائی مسلمانوں کو ختم کر کے اپنے مسیحا دجال کو لانے کی پلاننگ کر چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں ناچ گانوں سے ہی فرصت نہیں۔ بڑے افسوس سے بتانا پڑ رہا کہ اس وقت ہمارے علاقوں میں اگر مسلم نوجوانوں کو خبر ہی نہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں،
बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उरूज पर है। इसीलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फिलिस्तीन में होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमान के अंदर ये नहुसत कब निकलेगी और कब वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।